پی ٹی آئی کارکنان اس وقت عمران خان کی فائنل کال پر لبیک کہتے ہوئے ملک بھر میں سڑکوں پر ہیں اور ان کی آخری منزل ہے اسلام آباد کا ڈی چوک۔ ابتدائی طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد پہنچنے کے لیے 24 نومبر کی کال دی تھی، جس کے جواب میں حکومت نے اسلام آباد کو کنٹینرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہی نہیں، حکومت نے اسلام آباد سے ملحقہ موٹر ویز، ریلویز، میٹرو بسز کے راستے اور تمام اسلام آباد پہنچنے کے راستوں کو فی الحال بند کر دیا ہے۔ حکومت کی اس بوکھلاہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ٹی آئی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آرام سے اسلام آباد پہنچیں گے، اور اس وقت اسلام آباد پہنچنے کے لیے پی ٹی آئی کے 3 بڑے قافلے مختلف سمتوں میں موجود ہیں۔ پہلا بڑا قافلہ تو علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی سربراہی میں پشاور سے اسلام آباد پہنچے گا۔ یہ قافلہ چنگی نمبر 26 سے اسلام آباد میں داخل ہوگا اور پھر وہاں سے ڈی چوک جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر سے پاکستان تحریک انصاف کے آنے والے قافلوں کو جہلم میں رکنے کا کہا گیا ہے اور وہ وہاں سے اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک تیسرا بڑا قافلہ مری سے اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ 24 نومبر کی کال تھی، لیکن ابھی جو قافلہ کے پی کے جس کو لیڈ علی بن گنڈاپور کر رہے ہیں، بشرا بی بی کر رہی ہے، دیگر ایم این ایز ان کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی قافلہ اٹک انٹرچینج پہ پہنچا ہے اور چھچ انٹرچینج پہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ تو ہو گیا کے پی کے کی بات۔ اب اگر ہم راولپنڈی سے جاتے ہیں، دیکھیں راولپنڈی میں شہریوں کو یا جو دوسرے اضلاع سے لوگ آئے ہیں ان کو صرف ایک وے پتہ ہوتا ہے کہ فیض آباد مین انٹری پوائنٹ ہے، وہاں سے انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ لیکن فیض آباد کے ساتھ ہی ایک چور راستہ ہے، اس راستے سے آپ ہوتے ہوئے آئی جی پی روڈ پہ چڑھتے ہیں، آئی جی پی روڈ کے ساتھ ہی آپ I-8 کے انٹری پوائنٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں سے داخل ہوتے ہوئے آپ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پہ آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی آگے 3 کلومیٹر کی دوری پر زیرو پوائنٹ ہے۔ زیرو پوائنٹ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ایک اور راستہ دے دیا گیا ہے کہ کارکنان تاکہ وہاں سے پیدل چل کے بھی آ سکتے ہیں۔ وہ کہ زیرو پوائنٹ برج کے اوپر رینجرز کی نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ پنڈی کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں یا آپ لاہور سے آ رہے ہیں، موٹر وے تو آلریڈی بند ہے، لاہور سے آپ آتے ہیں تو چک بیلی موڑ ہے ایک، وہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں۔ اس طرح رواٹ ٹی چوک جو مین انٹری پوائنٹ ہے اسلام آباد داخلے کا، وہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں۔ رواٹ ٹی چوک کے ساتھ ہی گرینڈ ٹرنک روڈ کے نام سے، جس کو جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ شارہ شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ آپ آتے ہیں تو سواں پل ہے، وہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں، کچہری چوک پہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں۔ پھر آپ مری روڈ پہ داخل ہو جاتے ہیں، مری روڈ کے مقام کے اوپر کمیٹی چوک پہ کنٹینرز ہیں۔ آپ 6 روڈ پہ آتے ہیں، وہاں پہ کنٹینرز ہیں۔ آپ ڈبل روڈ پہ آتے ہیں، وہاں پہ کنٹینرز ہیں۔ فیض آباد آتے ہیں، وہاں پہ کنٹینرز ہیں۔ کیا اس طرح جو میاں والی سے ریلی آ رہی ہے یا جو سرگودا سے ریلی آ رہی ہے، سائی وال سے ریلی آ رہی ہے، اب یہ لوگ آئیں گے ضرور اسلام آباد، لیکن ان کو ایک جہلم کا پوائنٹ دیا گیا ہے کہ تمام ریلیاں جہلم میں آ کے ضم ہوں گی، اس کے بعد یہ اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ مارچ کریں گے۔ اگر ہم مری کی بات کریں تو مری کا جو قافلہ تھا ان کو 17 میل کا لوکیشن بتائی گئی تھی کہ 17 میل میں آپ نے اکٹھے ہونا ہے، وہاں پہ آگے یہ ضم ہوں گے۔ اور صرف جیسے ہی اگلے کا لائے عمل جو آئندہ کا لائے عمل ہے اگر بتا دیا جاتا ہے کہ جی آج ہی ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے، تو یہ تمام قافلے ضم ہوں گے اور اس کے بعد یہ اسلام آباد پہنچے۔ اسلام آباد اس وقت بظاہر ایک چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں پر راستوں کو کنٹینر لگا کے بند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس اور ملک بھر کے مختلف سیکیورٹی اہلکاروں کو اسلام آباد میں لا کے تعینات کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے 15,000 جوانوں سمیت اس وقت پنجاب پولیس، سندھ پولیس، ایف سی اور رینجرز سمیت 35,000 اہلکار اسلام آباد کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ اسلام آباد کی اوورآل نفری ہم بات کریں تو اوورآل تقریباً 15-16 ہزار نفری ہے، لیکن جو دیگر صوبوں سے پولیس بلائی گئی ہے تو آئی جی اسلام آباد کے مطابق اس وقت اسلام آباد میں 35,000 کے قریب پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے، جس میں ایف سی بھی ہے، رینجرز بھی ہے، کے پی جو آزاد کشمیر پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تقریباً یہ جو اسٹرینتھ بتائی گئی ہے وہ 35,000 کے قریب بتائی گئی ہے۔ جب جھڑپیں شروع ہوتی ہیں تو وہ سب سے پہلا جو مین انٹری پوائنٹ آتا ہے وہ فیض آباد کا آتا ہے یا 26 نمبر چنگی کا آتا ہے۔ اب وہاں پہ 26 نمبر چنگی پہ بھی اسلام آباد پولیس، راولپنڈی پولیس، آزاد کشمیر پولیس اور دیگر جو اضلاع ہے وہاں کی پولیس بھی ڈپیوٹ کی گئی ہے۔ تو اسلام آباد کی حد تک تو 35,000 کے قریب نفری تعینات کی گئی ہے۔ اور اگر ہم راولپنڈی کی بات کرتے ہیں تو راولپنڈی میں 8 سے 9,000 کی نفری جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ راولپنڈی کے مختلف اضلاع میں لگائے گی، مختلف
जगहों पर लगाई गई है। अभी तक की सूरत हाल में ये देखने में आया है कि पीटीआई के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग डी चौक नहीं पहुंचे, न ही वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़ी तादाद में लोगों को निकालने में कामयाब हुए हैं। अब आपको बज़ाहिर ये लग रहा होगा कि पीटीआई अपने लोगों को निकालने में नाकाम रही है, मगर ये हकीकत नहीं है। इसके बरक्स इस दफ़ा पीटीआई ने इस्लामाबाद में एहतजाज की क़यादत शेर अफजल मरवत के हवाले की है और उनका कहना है कि वो उस वक्त ही बाहर निकलेंगे जब मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद की हदूद में पहुंच जाएंगे, और जहां मुल्क भर से आने वाले काफ़िले इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, वहीं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ऐन उसी वक्त सड़कों पर आकर अंदर और बाहर दोनों जगह से पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर प्रेशर बढ़ा देंगे। क़यादत ने यह फैसला किया है कि पार्टी के चंद लीडर ने अतुल वसा जो है गिरफ्तारी से बचना है और तभी बाहर निकलना है जब बारी जमीयत यानी पीटीआई के बारी तादाद जो है वर्कर्स की हमारे साथ हो। स्ट्रेटेजी के तहत जो है हम इस्लामाबाद में उस वक्त निकलेंगे जब बैरूनी काफिले जो है इस्लामाबाद में दाखिल हो जाए। लेकिन जो यहाँ पे इस दफा जो स्ट्रेटेजी चेंज की गई है वो ये की गई है कि मॉब की शक्ल में ये लोग नहीं निकल रहे। ये अब कल जिस तरह एहतजाज हुआ यहाँ पे जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात के इलाके हैं जिनमें सुहान है, पूरी रोड है, ज़िया मस्जिद है, खन्ना पुल है, खोखर रोड है, यहाँ से टोलियों की शक्ल में 20-20, 25-25 लोग निकले और उन्होंने आके इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे को ब्लॉक कर दिया। वहां पे ऑलरेडी कंटेनर्स लगे थे। कल भी बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द आया था, लेकिन उसके बाद जब कारकुनान बाहर निकले तो पुलिस के पास कोई चारा नहीं था कि इन कारकुनान को कैसे रोका जाए। और स्पेशली जो यंग ब्लड है, जो टीन एजर्स हैं, वो निकलते हैं, वो पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं। पुलिस इनको रोकने के लिए कोशिश करती है कि लाठी चार्ज ना किया जाए, लेकिन जब पथराव करते हैं तो आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी जाती है। अली बिन गंडापुर की जानिब से, बुशरा बीबी की जानिब से अगर अभी कॉल कर दी जाती है कि हम 4 बजे या 5 बजे डी चौक पहुंचेंगे, तो फिर उसके बाद हम ये समझते हैं कि जो मुजाहिरीन है उनका एक बहुत बड़ा समुंदर उमड़ आएगा। पीटीआई की हालिया हिकमत अमली उनकी अक्टूबर 4 को इस्लामाबाद में धरने की हिकमत अमली से काफ़ी मुख्तलिफ है। अक्टूबर 4 को पीटीआई ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को वक्त से पहले ही मैदान में उतार दिया था, जिसके नतीजे में हुआ ये था कि अक्सरियत पीटीआई के कारकुनान केपीके से काफिला पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार हो गई थी, और केपीके से आने वाले काफिला जब इस्लामाबाद पहुंचा तो उनको यहाँ पर कोई मदद और सपोर्ट नहीं मिली थी, जिससे धरना नाकाम हो गया था। मगर इस दफ़ा पार्टी ने हिकमत अमली चेंज की है और उन्होंने ये फैसला किया है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद लोग उस वक्त ही बाहर निकलेंगे जब मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद के दरवाजे पर दस्तक दे रहे होंगे, ताकि ऐन उसी वक्त अंदर और बाहर दोनों अतराफ से इस्लामाबाद पुलिस पर दबाव बढ़ाया जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या पीटीआई की ये हिकमत अमली कामयाब होती है या नहीं, और क्या इसके नतीजे के अंदर वो अपने बानी को जेल से रिहा करवा पाते हैं या नहीं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।